الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا۔ ایک اور جرم گناہ جسے لوگ گناہ نہیں سمجھتے حالانکہ وہ کبیرہ گناہ ہے اور اس پر بہت سخت وعیدیں ہیں، وہ ہے کسی کے ذاتی معاملات میں گھسنے کی کوشش کرنا، کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی دینا۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے ستار، چھپانے والا، گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا۔ تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے بھی دوسرے کے عیوب کو چھپائیں، کھود کھرید کر کے کسی کے عیب پر مطلع نہ ہوں۔ آج یہ بہت بڑی بیماری ہے، اپنے حالات سے بے خبر رہتے ہیں اور دوسرے کے گھروں میں جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من استمع الى حدیث قوم وهم له کارہون صب فی اذنیہ الآنک یوم القیامہ۔ کچھ لوگ بات کر رہے تھے آپس میں، وہ خفیہ میٹنگ ہو رہی ہے، وہ آپس میں کوئی اپنا فیملی میٹر ہے اس پہ ڈسکس کر رہے ہیں، یا کوئی ایسی بات کر رہے ہیں جو وہ دوسروں کے سامنے نہیں لانا چاہتے، اور کوئی شخص ان کی طرف کان لگا کے کھڑا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے کان میں قیامت کے دن پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا کہ جب وہ تمہیں اپنی بات نہیں سنانا چاہ رہے تو تم کیوں چھپ کے ان کی بات سن رہے ہو۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے مدرسے میں اوپر جہاں رہا کرتے تھے تو اوپر ایک چھت پہ چھوٹی سی کھڑکی کھولی ہوئی تھی، کیونکہ وہ طلبہ کو منع کرتے تھے۔ طلبہ جب باہر نکلتے تھے ہاف ٹائم میں تو ادھر دکان والوں سے دوستیاں لگا رہے ہیں، کوئی دودھ والے سے گپ شپ ہو رہی ہے۔ حضرت اس چیز کو ناپسند کرتے تھے کہ کیوں دائیں بائیں آپ لوگوں سے دوستیاں لگا رہے ہیں، اپنی تعلیم سے واسطہ رکھیں، باہر نکلنا ہے تفریح کے لیے تو اپنے ہی طلبہ سے گپ شپ کریں، کھیلیں۔ تو حضرت کو شکایات آتی تھیں کہ بھائی اس پہ عمل نہیں ہو رہا، تو حضرت نے یہ کیا کہ اوپر ایک کھڑکی کھول لی چھوٹی سی جھانکنے کے لیے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کیا کہ سب طلبہ کو پہلے بتا دیا کہ دیکھو وہ میں نے کھڑکی کھولی ہے اور میں کسی بھی وقت وہاں سے آپ لوگوں کو چیک کر سکتا ہوں کہ آپ سڑک پہ کیا کر رہے ہیں، تو یہ جائز ہے۔ پہلے بتا دیا، آپ طلبہ ہوشیار ہو گئے اور بار بار کھڑکی کی طرف دیکھتے رہتے تھے، وہاں سے کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ پھر یہ بھی ڈر ہوتا تھا بیٹھے ہوئے سڑک پہ، بھائی ہم گپ شپ میں مشغول ہوں، پتہ چلا حضرت وہاں سے آ کے جھانکنا شروع کر دیں۔ تو یہ ڈر اتنا تھا کہ اس سے ہی طلبہ بہت سیدھے ہو گئے تھے۔ تو اس طرح سے تو کسی کی نگرانی کرنے کی اجازت ہے۔ تو عام طور پر جو آج کل ایک پیٹرن پہ لوگ چل پڑے ہیں کہ وہ کون کیا کر رہا ہے، کس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اس کا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوال کریں گے۔ کئی مواقع پر اس حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ پہلے میں اس بارے میں ایک اور حدیث سنا دوں کہ اس شریعت نے اس بارے میں کتنی سخت تاکید کی ہے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس لوٹتے تو کئی مہینوں کا سفر ہوتا تھا، جب واپس لوٹتے تو مدینہ شہر کے کنارے پڑاؤ ڈالتے تھے اور کسی قاصد کو بھیجتے کہ جاؤ شہر میں اعلان کر دو، منادی کرا دو کہ یہ سفر سے قافلہ واپس لوٹ چکا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی منع کیا کہ اچانک گھر میں داخل نہ ہو، پہلے اطلاع دے دو کہ میں آ چکا ہوں۔ لِتَمْتَشِطَ الشَّعِثَ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَ۔ اس کی ایک حکمت تو یہ ہے کہ جو بیوی ہے وہ شوہر کے لیے کچھ زینت اختیار کر لے گی اور تیار ہو جائے گی۔ شوہر گھر میں داخل ہو، اچانک میلے کپڑے ہوں بیوی کے اور گندا لباس ہو، بال بکھرے ہوئے ہوں، تو ظاہر ہے کوئی بھی شوہر اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ اور دوسری حکمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کی، فرمایا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اچانک گھر میں داخل ہو اور کسی ایسی چیز پر مطلع ہو جاؤ جو تم نہیں دیکھنا چاہتے؟ انسان ہے، کوئی گناہ اس سے ہو سکتا ہے، ممکن ہے کوئی غلطی ہو جو وہ شوہر سے چھپا کے کر رہی ہو، تو اپنی بیوی کی پرائیویسی میں دخل اندازی کی اجازت نہیں ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ اچھا گمان رکھو، اچھا گمان۔ ایک عام نارمل حالات اگر چل رہے ہیں تو بدگمانی کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی، خواہ وہ اپنی بیوی ہی کیوں نہ ہو۔ تو اچانک گھروں پہ چھاپا مارنا اس سے منع کیا ہے۔ مرد بعض دفعہ جلدی آ جاتا ہے کہ میں آفس سے میں دیکھوں میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اچانک جناب گھر میں گھس گئے دیوار سے چھلانگ مار کے،
ایسے گھس گھس کے کسی کے عیب کو دیکھنے کی کوشش کریں گے پھر تو فرشتہ تو دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ بدگمان ہو جائیں گے. بعض دفعہ بیوی میں غلطی نہیں ہوتی لیکن وہ کوئی ایسا بے احتیاطی کا کام کرتی ہے, جب شوہر نے وہ کام دیکھ لیا تو اب شوہر کا دماغ چلنا شروع ہو جائے گا. شیطان اس کے دماغ میں اور وساوس ڈالے گا, بھئی یہ تو میں نے دیکھا ہے, پتہ نہیں کتنی ایسی چیزیں جو میں نہ دیکھ پاتا ہوں. طلاق تک نوبت پہنچے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیوی کی پرائیویسی میں دخل اندازی کی اجازت نہیں دی ہے, اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ بیوی کا خط پڑھنا شوہر کے لیے جائز نہیں ہے. کوئی لفافے میں کوئی خط آیا شوہر کے لیے جائز نہیں, اسے کھول کے پڑھ لے. وہ ایس ایم ایس پڑھنا بیوی کے, موبائل کھولنا, اچانک چھاپا مارنا کہ دیکھوں کیا ایس ایم ایس ہے, یہ جائز نہیں ہے, اجازت نہیں ہے اس کی. اگر آپ کو اپنی زوجہ پہ شبہ ہے, اگر آپ کو شبہ ہے کہ ان کی ایکٹیویٹیز کچھ صحیح نہیں ہے تو پہلے بتا دیا جائے کہ بیگم آپ کے پاس جو بھی خط آئے گا پہلے میری نظر سے گزرے گا پھر آپ کے پاس آئے گا وہ. تو ایس ایم ایس اچانک پڑھ لینا موبائل کھول کے یہ بھی جائز نہیں ہے. تو بیگم بھی شوہر کو بتا دے. شوہر پہ اگر اس کو شبہ ہے, خواتین کو بھی شبہات ہوتے ہیں شوہر پہ, بھئی ان کی ناجائز تعلقات ہیں, گرل فرینڈز کو فون کرتے ہیں یہ, تو اچانک موبائل پڑھنا نہ شروع کر دیں شوہر کا موبائل اٹھا کے. اصول ہیں, اخلاقیات ہیں جو شریعت نے بتائی ہے. موبائل آپ آج کسی کو اپنا لیپ ٹاپ استعمال کے لیے دے دیں تو آپ نے جس کام کے لیے دیا ہے وہ کام تو کبھی نہیں کرے گا. وہ آپ کے سارے فولڈر کھول کے چیک کرے گا, تصویریں بھی چیک کرے گا, انٹرنیٹ میں آپ کی جو ہسٹری ہے وہ بھی چیک کرے گا کہ دیکھوں یہ کیا کیا ویب سائٹ پہ انہوں نے دیکھا ہے. تو بھئی تجھے کیا یہ دیکھ رہا ہے, تجھے کیا بھئی اس پاس. وہ اچھی چیز دیکھتا ہے, وہ گندی چیز دیکھتا ہے, آپ کو آپ کے پیٹ میں کیا مروڑا, اور آپ سے تھوڑی سوال ہوگا قیامت کے دن اس بارے میں. تو کیوں دیکھ رہا ہے وہ جا کے؟ غلط ہے یہ. میں اپنی بات بتاؤں, میں کوئی بزرگ نہیں ہوں, نہ میں کوئی نیک آدمی ہوں, لیکن ہمیں اس بات سے بڑی, میرے پاس اگر کوئی ساتھی لیپ ٹاپ دیتا ہے مجھے اپنا استعمال کے لیے, اول تو ضرورت نہیں ہے لیکن کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے, اپنا لیپ ٹاپ خراب ہے تو کوئی ساتھی دیتا ہے, تو جس کام کے لیے دیا میں کبھی کسی فولڈر کو کلک نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی ایسی بےہودہ چیز ہو جو اس نے نہ ڈالی ہو, اس کے کسی بچے نے, کسی بہن بھائی نے ڈال دی ہو. ایسا بھی ہوتا ہے بعض دفعہ, لیپ ٹاپ گھر میں سب استعمال کر رہے ہیں, کسی نے کچھ ڈال دیا اس میں, کسی دوست نے ڈال دیا. اب میں نے اگر اس فولڈر میں دیکھ لیا کوئی ایسی بےہودہ چیز تو میں اس لیپ ٹاپ والے سے بدگمان ہو جاؤں گا. دل جو ہے نا اپنے اختیار میں نہیں ہوتا, آدمی کو وسوسے آنے سے پتہ نہیں کیسا خراب آدمی ہے, حالانکہ وہ نہیں ہوتا بعض دفعہ خراب. تو بھئی دیکھو ہی نہیں کیا ہے ہماری بلا سے. اور اگر کبھی نظر اتفاق سے خود بخود پڑ گئی, کوئی سامنے کوئی چیز آ گئی, تو بس پھر آدمی تعویل کر رہے, پھر بدگمانو. بدگمانی ایک الگ ٹاپک ہے, ابھی میں بدگمانی پر بیان نہیں کر رہا, تو وہ ایک الگ ٹاپک ہے. اگر کوئی چیز آ بھی گئی ہے سامنے تو اس کی تعویل کرے انسان, بھائی ہو سکتا ہے اس نے نہ ڈالی ہو. انٹرنیٹ پہ آپ نے کسی کو دیکھ لیا بےہودہ چیز دیکھتے ہوئے تو آپ تعویل کر لیں, بھائی ہو سکتا ہے کوئی اور ویب سائٹ کھول کے بیٹھا ہو یا اچانک کوئی ایسا ایڈ آ گیا ہو جس سے یہ بدگمان, یعنی جو ایسی بےہودہ چیز اچانک سامنے آ گئی ہو. تو اس طرح بھی ہو جاتا ہے بعض مرتبہ.